اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کے بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو چوتھے امام علی زین العابدین کی احادیث کے بارے میں بتا رہے تھے کہ امام نے ارشاد فرمایا، مومن کا برادر مومن کے چہرے کی طرف مودت اور محبت سے نظر ڈالنا عبادت ہے، لیکن صرف نظر ہی ڈالیں تو عبادت ہے اس کی، یعنی اپنے بچے ہیں، اپنے شوہر ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، آئزہ اور اقربا ہیں، تو اگر ان کے چہرے کی طرف محبت سے بھی دیکھیں گے تو عبادت ہے۔ یعنی ایمانی رشتہ ایک مضبوط ترین رشتہ ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے مومن کے دوسرے مومن پر بہت زیادہ حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ انہی حقوق میں ایک بنیادی حق یہ ہے کہ وہ برادر مومن کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہو۔ جب محبت دل میں ہوتی ہے تو کیا چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو بھی محبت سے نظر ڈالتے ہیں، اور یہ محبت کی نظر جو ہے وہ عبادت ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ پھر امام نے جو ہمسائے کے حقوق بتائے ہیں اس حدیث میں، کہا ہے کہ برادر مومن کی طرح ہمسائے کے بھی کچھ حقوق ہیں، اگرچہ وہ مومن اور مسلمان نہ بھی ہو۔ ان کے حقوق کے بارے میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے ہمسائے کا حق یہ ہے کہ غائب ہو تو اس کی حفاظت کرو، موجود ہو تو اس کا احترام کرو۔ یعنی حفاظت کس طرح سے کرو؟ اگر غائب ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، لیکن امام نے کہا حفاظت کرو، اس کی عزت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ موجود ہو تو احترام کرو، جب وہ مظلوم واقع ہو تو اس کی مدد کرو، اس کے رازوں کا تجسس نہ کرو، اگر اس کی کوئی برائی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپا لو۔ سبحان اللہ، کیا باتیں بتائی ہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے گا تو اس بات کے بارے میں نصیحت کرو جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے۔ سختی کے وقت اس کو تنہا نہ چھوڑو، اس کی لغزشوں کا خیال نہ کرو، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بہار الانوار کی حدیث ہے، اور آپ دیکھیں کتنی یہ ہمسائے کے بارے میں۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اگر کوئی دوسرا ہمارا بھائی رہتا ہے، اس کی فیملی رہتی ہے، ہماری کیا عالم ہوتا ہے اس کے ساتھ، یا ہماری بہو ہیں یا کوئی اور ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، تو یہ تو ایک گھر میں رہنے والے یہ تمام چیزیں نہیں کرتے۔ امام نے تو ہمسائے کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ ساری چیزیں عبادت کی طرح سے کرنی ہیں۔ جب بھی کوئی ان نصیحتوں پہ عمل کرے گا، گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بہار الانوار کی حدیث ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلب علم میں کیا کچھ ہے تو وہ خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جن چیزوں کی حقیقت انسان جاہل ہوتا ہے یا ہے، ان سے غافل رہتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی خوبیوں کا حقیقت درک کر لے تو اس کی عقل اسے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلاتی ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے علم کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ خون بہا کے بھی اور دریا کی موجوں میں گھس کے بھی علم حاصل کرو، یہ کتنی زبردست بات ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہر وقت ہم در علم سے متمسک ہیں، ہم شہر علم سے، اور کوئی نہیں مانتا لیکن ہم تو ہیں ہی، ہم کہتے ہیں ہم در علم سے وابستہ ہیں، ہمارے پاس علم کتنا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ 2-4 امام کی حدیث بتا دو تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا بتائیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، واقعی طور سے ہو یا مذاق میں، یعنی کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے۔ مالک کی حکم عدولی اگرچہ معمولی سی کیوں نہ ہو، بندے کو اس کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ دوسری طرف سے چھوٹے احکامات کی حکم عدولی سے بندے کی جرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے سے بڑے حکم پر بھی سرتابی کرنے لگتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے حکم عدولی کرتا ہے نا، تو پھر وہ جرت ہو جاتی ہے اس کے اندر، وہ اور زیادہ بڑے بڑے جو ہے نا اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی مولا علی کی ایک حدیث یاد آ گئی تو آپ کو پیش کر دیں کہ مولا نے کہا، یہ نہ دیکھو کہ
کتنا چھوٹا گناہ، کتنا چھوٹا، یہ دیکھو کہ کس کی حکم عدولی کر رہے ہو، کس کے مقابلے پہ، یعنی کہ ہم جرت کر رہے ہیں. اللہ کی عظمت اور اس کے شان کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں. تو یہ نہ دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ اس کی حکم عدولی ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.